ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے ملتوی کر دیے. ٹرمپ نے کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک ملتوی رہیں گے. ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں جاری ہیں. میڈیا رپورٹس کے برعکس بات چیت جاری ہے. اگر ایرانی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ درست نہیں. ایرانی مذاکرات کار سنجیدہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. امریکی صدر کی ایران کو وارننگ. دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام معاہدے کی بھیک مانگ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کا امریکی تجاویز پر غور کا کہنا غلط ہے. سنجیدہ نہ ہوئے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. معاہدہ نہ کیا تو مسلسل حملوں کا سامنا کرنا ہوگا. ایران کے پاس موقع ہے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کر دے. ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو ہوشیار اور بہترین ڈیل قرار دیا. ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دے دی. رائٹرز کا دعویٰ. ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی تجاویز موجودہ صورتحال میں ناقابل قبول ہے. امریکی منصوبہ ایران سے دفاعی صلاحیت چھیننے کی کوشش ہے. پابندیوں کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا. امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو پیش رفت ممکن ہے. افغان طالبان کا پاکستان میں چوکی تباہ کرنے سے متعلق دعویٰ بے نقاب. وزارت اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان حکومت کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے. پاکستانی سرزمین یا فوجی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا. نام نہاد طالبان حکومت کے ایسے تمام دعوے بالکل غلط ہیں. طویل تنازع کے باعث اسرائیلی فورسز کی ہمت جواب دے رہی ہے. اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کابینہ کو خبردار کر دیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق چیف آف سٹاف کی ریکارڈنگ لیک ہو گئی. راسمری زرداری کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. تیل اور گیس کی سپلائی اور قیمتوں کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ، اقتصادی انتظام اور توانائی کی منصوبہ بندی پر غور کیا گیا. خوراک کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی امور میں قریبی ہم آہنگی رکھنے پر اتفاق. چیلنجز کے پیش نظر اداروں کے درمیان تعاون مضبوط کرنے پر زور. ایندھن کی کھپت کم اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دینے پر زور. مشرق وسطی میں امن اور سفارتی عمل کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. وزیر اعظم ملیشین وزیر اعظم کے درمیان رابطہ. انور ابراہیم نے پاکستان کی امن کوششوں میں مکمل حمایت کی پیشکش کی. رہنماؤں کا مستقبل میں بھی قریبی رابطے بحال رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے علاقائی کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا. دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا PSL 11 کا فاتحانہ آغاز. حیدرآباد کنگز مین کو 69 رن سے ہرا دیا. لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے 199 رن بنائے. حیدرآباد کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 130 رن بنا سکی. فخر زمان کی شاندار نصف سنچری. 39 گیندوں پر 53 رن بنائے. 10 چوکے اننگز میں شامل. کراچی سے اسلام آباد اور لاہور کا ہوائی جہاز کا سفر 40,000 میں پڑے گا. جیٹ فیول مہنگا ہونے کے بعد ایئر لائنز نے کرائے بڑھا دیے. ذرائع کے مطابق ڈومیسٹک اسٹیشن کی چانس کی سیٹ کا ایک طرفہ کرایہ 50,000 روپے سے بڑھ گیا. مشرقی وسطی ٹورنٹو، پیرس، مانچسٹر کا ٹکٹ 3 سے 7 لاکھ روپے کا ہو گیا. ایران کا امریکی F-18 لڑاکا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ. سینٹکام کا انکار. BBC نے طیارے پر حملے کی 3 ویڈیوز کی تصدیق کر دی. کہا کہ چابہار کے نزدیک طیارے کو گرانے کی کوشش کی گئی. واضح نہیں کہ پروجیکٹائل طیارے سے ٹکرایا یا اس سے پہلے ہی پھٹ گیا. امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حادثہ. نیوی اہلکار زخمی. امریکی حکام نے کہا کہ حادثے کا کسی حملے یا لڑائی سے تعلق نہیں. تحقیقات جاری ہیں. زخمی اہلکار طبی امداد کے لیے جہاز سے اسپتال منتقل. اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایڈمرل علی رضا کو بندر عباس میں فضائی حملے کے دوران نشانہ بنایا گیا. ایران کی جانب سے بحری کمانڈر کی شہادت کی تاحال تصدیق یا تردید نہیں کی گئی. ایرانی میڈیا کے اسرائیلی بمباری میں بندر عباس میں ایک رہائشی عمارت متاثر ہونے کی تصدیق.